بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اور بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ النور کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے، اور اسی آیت کی روشنی میں آج کے خطبہ جمعہ میں اور انشاءاللہ آئندہ 2-4 خطبوں میں شادی بیاہ اور نکاح کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. بہت سارے احکام ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، اصلاحات ہیں، تعلیمات ہیں جن کا تعلق شادی اور بیاہ سے ہے. اللہ رب العزت نے سورۃ النور کی اس آیت میں مومنین بندوں سے مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تمہیں وہ مرد و عورت جو بغیر نکاح کے ہیں ان کا نکاح کروا دینا چاہیے. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور غلاموں اور لوڑیوں کا بھی نکاح کروا دو جو نیک ہیں. إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ فقیر ہیں، محتاج ہیں، غریب ہیں اور کنگال ہیں تو اللہ انہیں اپنے فضل سے نوازے گا. واللہ واسع علیم، اللہ یقیناً بہت زیادہ وسعتوں والا، کشادگی والا اور بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے. حضرات، ترجمے سے آپ نے یہ ملاحظہ فرمایا کہ اس آیت میں 3 اہم باتیں بتلائی گئی ہیں. پہلی بات کہ سماج، معاشرے اور سوسائٹی میں کوئی بھی انسان، خواہ مرد ہو یا عورت، اگر وہ نکاح کے عمر کو پہنچ چکے ہوں تو بغیر نکاح کے انہیں نہیں رہنا چاہیے. اس لیے کہ بے حیائی، بے غیرتی، بے شرمی، بد اخلاقی، بد کرداری اور مسائل اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب کہ انسان نکاح کی عمر کو پہنچ گیا ہو لیکن وہ نکاح نہ کر رہا ہو. اس لیے کہ اپنی خواہشات کو پوری کرنے کا جائز راستہ اسے کچھ ہے نہیں اس کے پاس، تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کے قدم بہکیں گے، وہ غلط راستوں پر جائے گا. اور اس میں سب لوگ شامل ہیں، جو لوگ بلوغت کو پہنچ چکے ہیں وہ لوگ بھی، یا جن کی شادیاں ہو چکی تھیں پر طلاق ہو گیا ہے، یا پھر خلا کا معاملہ ہو، یا شوہر زندہ ہے بیوی مر گئی ہے، بیوی زندہ ہے شوہر مر گیا ہو. الغرض سماج میں کسی بھی شخص کو بغیر نکاح کے رہنا نہیں چاہیے. سلف میں سے کسی کا قول ہے کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میری زندگی کا صرف 1 دن باقی ہے تو میں وہ 1 دن بھی بغیر نکاح کے اس دنیا میں گزارنا نہیں چاہتا. دوسری بات اللہ نے فرمائی کہ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ تمہارے صرف آزاد مرد اور عورت اور تم ہی نہیں بلکہ جو غلام اور لونڈیاں ہیں. پہلے زمانے میں غلامی کا تصور تھا، اسی حوالے سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جن غلاموں کو، لونڈیوں کو تم اپنی خدمت کے لیے، اپنے گھروں کی خدمت کے لیے بازاروں سے، مارکیٹوں سے خرید کر لاتے ہو، ایسا کرو کہ تم ان کا بھی نکاح کروا دو. اس لیے کہ وہ بھی بشر ہیں، وہ بھی انسان ہیں، ان کے پاس بھی خواہشات ہیں، ان کے پاس بھی جذبات ہیں، ان کے پاس بھی احساسات ہیں. اگر بغیر نکاح کے رکھو گے تو سماج میں ان سے بھی بد اخلاقی اور بے حیائی پھیلنے کا خطرہ ہو سکتا ہے. تیسری بات اللہ نے اس آیت میں فرمائی کہ یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ غربت کی وجہ سے، مفلسی کی وجہ سے، فقیری کی وجہ سے نکاح میں ٹال مٹول مت کرو، قدم آگے بڑھاؤ، اللہ کا نام لو. یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تمہیں روزیہ دے گا، اللہ تمہیں اپنے فضل سے نوازے گا. اسی وجہ سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کہا کرتے تھے کہ التمسوا الغنى فی النکاح،
کہ مالداری کو تلاش کرنا ہو تو نکاح میں تلاش کرو. کیا مطلب؟ جہیز لے کر نہیں. نکاح کی برکت پر اللہ اتنی روزیاں دیتا ہے بندے کو کہ خوشحال زندگی ہو جاتی ہے. آپ معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں بہت سارے ماں باپ کو دیکھے ہوں گے جن کی شادی غربت میں ہوئی تھی، فقیری میں ہوئی تھی، وہ کنگال تھے، وہ مفلس تھے، محتاج تھے، دانے دانے کے محتاج تھے، لیکن اللہ نے ان کے ذریعہ انہیں ایک ایسی اولاد سے نوازا کہ جو اولاد اپنے حصے اور مقدر کی روزی لے کر اس دنیا میں آیا اور اس کی روزی سے اس کے ماں باپ امیر ہو گئے، اس کے ماں باپ کو راحت ملی، سکون ملا. تو نکاح کرنے میں ٹال مٹول اور تاخیر سے کام نہیں رہ سکتے. اللہ رب العزت نے اس آیت کے ذریعہ خلاصہ کلام یہ کیا ہے کہ معاشرے میں اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ مثالی معاشرہ ہو، ہماری سوسائٹی پاک ہو بے حیائیوں سے اور بے غیرتوں سے، بے غیرتیوں سے، تو تمہیں چاہیے کہ تم سب کو نکاح کیے بغیر اس سماج میں نہیں رہنا چاہیے. دیکھو، نکاح یہ شریعت کا حکم بھی ہے اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور یہ فطرت انسانیت کا تقاضا بھی ہے، یہ انسانی ضرورت بھی ہے. انسان اپنی عمر کے کسی خاص مرحلے پر جب پہنچتا ہے تو اس کے دل میں نکاح کی طلب ہوتی ہے، اس کے دل میں شادی کی چاہت ہوتی ہے اور اس کو ضرورت ہوتی ہے. پر اگر اس وقت اس کی ضرورت نہ پوری کی جائے، اس وقت اس کی خواہش نہ پوری کی جائے، اس کا نکاح نہ کیا جائے تو اس کی زندگی بے چین ہو کر رہ جاتی ہے، وہ الجھنوں کا شکار ہو جاتا ہے اور نہ جانے وہ کتنا بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے میاں بیوی کے رشتے کا حوالہ دے کر کہا کہ میرے بندو، تمہارے دل کا چین، تمہارے ذہنوں کا سکون، تمہاری راحت، تمہارا قرار، تمہارا اطمینان میں نے کہیں اور نہیں بلکہ تمہاری بیوی میں رکھا ہے. جب اللہ نے فرمایا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، اللہ کی بہت ساری نشانیاں ہیں، یہ سورج، یہ چاند، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ آسمان، یہ زمین، یہ دریا، یہ ندیاں، یہ سمندر، یہ تالاب، یہ سب کے سب اللہ کی قدرت اور طاقت کی نشانیاں ہیں. اور انہی نشانیوں میں سے اللہ نے کہا کہ ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، میں نے تمہارا جوڑا تمہارے میں اسے ہی پیدا کیا. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، کیوں پیدا کیا؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، تاکہ تمہیں اس سے راحت ملے، تمہیں اس سے آرام ملے. اور ہم نے ان دو دلوں میں میاں بیوی کے ایسی محبت اور معدت ڈال دی ہے کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اللہ کی اس نشانی میں غور کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے. بیوی سکون کا ذریعہ ہے، بیوی راحت کا ذریعہ ہے، بیوی آرام کا ذریعہ ہے. کیسے؟ دیکھو، ایک آدمی اپنے گھر سے صبح نکلتا ہے، دن بھر محنت مزدوری خون پسینے بہا کر شام کو جب گھر واپس آتا ہے، بیوی کی ایک مسکراہٹ اس کے سارے تھکاوٹ کو بھلا دیتی ہے. اللہ کی قسم، جب آدمی محنتیں کر کے اپنے گھر شام کو آتا ہے تو وہ بچوں کی مسکان جو ان کے چہرے پر ہوتی ہے، وہ اپنے دن بھر کے مزدوری، تھکان، پسینے، مالک کی گالیاں، لوگوں کے پھٹکار، نہ جانے کتنے لوگوں کے تانے اور شکوے سن کر سب بھول جاتا ہے. بیوی کے اندر اللہ نے وہ سکون رکھا ہے اور بچوں کے اندر اللہ نے وہ سکون رکھا ہے. وہ فیملی ہونی چاہیے اور اسلام اور شریعت نے اسی بات کا حکم دیا ہے. دیکھو، میاں بیوی کا رشتہ یہ بہت عظیم رشتہ ہے اور اس دنیا کا پہلا رشتہ ہے. آدم و حوا علیہم السلام، اللہ یہ اس دنیا کے دو پہلے انسان ہیں اور ان دونوں کا رشتہ میاں بیوی کا تھا. انہی دونوں سے نسلیں آباد ہوئی، خاندان بڑھے، دنیا انسانیت کی آبادی ہوئی. اور یہ رشتہ اتنا عظیم رشتہ ہے کہ موت سے بھی یہ رشتہ نہیں ٹوٹتا. ہاں، میاں بیوی کا رشتہ یہ موت سے بھی نہیں ٹوٹتا. اس لیے شریعت کہتی ہے کہ باپ کو اگر اس کی جوان بیٹی مر گئی ہو، مرنے کے بعد غسل نہیں دے سکتا، یا ایک ماں ہے اپنے جوان بیٹے کو مرنے کے بعد غسل نہیں دے سکتی، پر ایک بیوی اپنے شوہر کو مرنے کے بعد غسل دے سکتی ہے. جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرنے کے بعد ان کی بیوی نے غسل دیا. ایک شوہر مرنے کے بعد اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا. تو موت سے یہ رشتہ ظالم معاشرہ ہے. دین کے نام پر بیوی مر گئی، شوہر کو اس کی شکل دیکھنے نہیں دیتی. شوہر مر گیا، بیوی کو اس کا شکل نہیں دیکھنے
دیتے. کیوں؟ حرام ہو گئی ہے, مر گیا, تمہارا شوہر اب شوہر نہیں رہا, اب یہ تم پر حرام ہو گیا. شریعت کہتی ہے کہ اس دنیا میں پہلا رشتہ اور یہاں سے شروع ہو کر جنت الفردوس میں جا کر ختم ہوتا ہے, اور وہاں بھی ختم نہیں ہوتا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ میاں بیوی جو یہاں مومن بندے اس دنیا میں خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں, کل وہ جب جنت الفردوس میں آئیں گے, ماں باپ اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت کے اعلیٰ مقام پر ہوں گے, اور اولاد اپنی کم نیکیوں کی وجہ سے جنت کے نیچے درجات میں ہوگی. اللہ اس اولاد پر احسان کرے گا, جاؤ جاؤ اپنے ماں باپ کے ساتھ اونچے مقام پر جاؤ, اور ایک فیملی کی طرح جیسے تم دنیا میں ایک ساتھ ہنستے تھے اور مزہ لیتے تھے, ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے, جاؤ جنت الفردوس میں تمہیں وہ موقع دیتا ہوں, اور مومن فیملی وہاں بھی زندگی کے مزے لے گی, اور اس دنیا کی ایک ایک اداؤں کو, حرکتوں کو یاد کر کر کے وہ جنت الفردوس میں اپنی زندگیاں بسر کرے گی. تو میرے بھائی اور دوستو, یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو دنیا سے شروع ہوتا ہے اور جنت الفردوس تک جاتا ہے. اسی طرح دیکھو نکاح اور شادی یہ ہمارے دین کی بھی حفاظت کرتی ہے, یہ نکاح ہمارے جوانی کی حفاظت کرتی ہے, اور یہ نکاح اسی طرح ہمارے اور آپ کے اخلاق کی بھی حفاظت کرتی ہے. اتنی مقدس ہے یہ نکاح. جوانی داغدار نہیں ہو پاتی, جوانی بے داغ رہتی ہے, اور جوانی رب العزت کے اندر مقبول ہو جاتی ہے اسی نکاح کے ذریعہ. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, کہ اے قوم کے نوجوانوں, اگر تمہارے پاس اتنی طاقت ہے کہ مہر دے سکو اور اپنی بیوی کو کھلا پلا سکو, لکھ پتی بنو یا نہ بنو, کروڑ پتی بنو یا نہ بنو, اتنا پیسہ ہو جائے کہ مہر دے سکو جو بھی ہے, اور اپنی بیوی کو کھلا پلا سکو, فلیتزوج, فوراً شادی کر لو, فوراً نکاح کر لو. کیوں؟ فإنه أغض للبصر, اس لیے کہ نکاح تمہاری نگاہوں کو نیچی کر دے گی. آج کا جوان جو بلا نکاح کے ہوتا ہے, آپ روڈوں پر سڑکوں پر دیکھو, نہ جانے کہاں کہاں اپنی نگاہوں کی ٹامٹونیاں مارتا ہے, اور اگر شادی شدہ ہے لوگ اس کو تانا ماریں گے, ابے شادی ہو گئی, دیکھ کیا رہا ہے دوسرے لڑکیوں کو, تیری بیوی تیرے گھر پر ہے. وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ, اور یہ شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے. یہ شادی, یہ نکاح شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہے. کون سے شرمگاہ؟ جس کو ناجائز استعمال کرنے پر جہنم کی دردناک عذاب سنائے گئے ہیں, اس کی حفاظت کرتی ہے. کیسے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بحیثیت انسان جب تم باہر نکلتے ہو تو یہ جو شیطان ہے نا, ہمارا اور آپ کا ازلی دشمن, پل پل ہمیں گمراہ کرنے والا, یہ ایسا کرتا ہے کہ ہم جب باہر نکلتے ہیں اور کسی لڑکی پر ہماری نگاہ پڑتی ہے تو وہ شیطان کمبخت ہماری آنکھوں میں گھس کے سامنے والے لڑکی کو خوبصورت بنا دیتا ہے, اور یا تو خوبصورت والی لڑکی پر حملہ کر کے ہماری نگاہوں میں اس کو خوبصورت بنا دیتا ہے, اس طرح کہ وہ لڑکی ہمیں پسند آ جاتی ہے, وہ لڑکی ہمیں پسند آ جاتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر پسند آ جائے, اگر تمہاری خواہش جاگ جائے, پلٹو اپنی بیویوں کی طرف, جاؤ اپنے شوہر, اپنے جو ہے زوجہ کی طرف, اور اس لیے کہ جو کچھ اس خوبصورت عورت کے پاس ہے وہی ساری چیزیں تمہاری بیوی کے پاس بھی موجود ہے. اس سے تم گناہ سے بچو گے, اس سے تمہارے دین کی حفاظت ہوگی. اور اگر وقت ہو گیا شادی نہیں کر رہے ہو, بکڑ بکرے کی طرح نہ جانے کہاں کہاں آدمی منہ مارے گا, نہ جانے کہاں کہاں گلیوں میں جو ہے سفر کرے گا, نہ جانے کس کے دروازے پر جائے گا. بیویاں ہیں جو تمہارے عزتوں کی حفاظت کرتی ہیں, تمہارے اخلاق اور دین کی بھی حفاظت کرتی ہیں. اسی طرح دیکھو یہ اسلام کتنا پاکیزہ دین ہے, کتنا پیارا دین ہے کہ بیوی سے بھی ہم اگر اپنی جسمانی خواہشات پوری کرتے ہیں, راتوں میں ہم اپنی بیویوں سے ہم بستر ہوتے ہیں, شریعت کہتی ہے کہ اللہ تمہیں اس پر بھی اجر و ثواب دیتا ہے. اللہ اکبر, اس پر بھی اجر و ثواب دیتا ہے. صحابہ نے اعتراض کر لیا کہ اللہ کے نبی, ہم اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے, ہم اپنے دل کو سکون پہنچانے کے لیے اپنی بیوی سے ہم بستری ہوتے ہیں, اللہ ہمیں اس پر بھی اجر و ثواب دیتا. وہ کیسے, وہ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اگر وہی خواہشات تم غیر لڑکیوں کے ساتھ پوری کرو, وہی سکون تم دوسری عورتوں سے ناجائز طور پر پورا کرو, تو کیا تمہیں اس پر گناہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ صحابہ نے کہا ہاں گناہ تو ملے گا. تو کہا ناجائز کام کرنے پر جب گناہ ملتا ہے تو جائز کام کرنے پر تمہیں ثواب بھی ملتا ہے, تمہیں اجر بھی ملتا ہے. اللہ رب العزت نے شریعت کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو ایک مرد, ایک آدمی, وہ اپنے بیوی کو کھلانے کے لیے, اپنے بچوں کی پرورش کے لیے جو محنتیں کرتا ہے, جو مزدوری کرتا ہے, صبح نکلتا ہے ٹھنڈ موسم میں, ٹھنڈی ہواؤں سے لڑتا ہے, گرم موسم میں, اور گرم ہوائیں اس کے رخسار اور گلے جو ہے گال پر تماچے مار رہی ہوتی ہے, وہ جانے نہ جانے کتنی مصیبتیں دن بھر اور تکلیفیں اٹھاتا ہے. کیوں؟ میری بیوی آرام سے کھائے, میرے بچے سکون سے رہے. شریعت کہتی ہے کہ اس پر بھی اس کو اجر و ثواب ملتا ہے, اس پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے.
ایک صحابی کو لوگوں نے دیکھا بڑی محنت کر رہے ہیں, مزدوری کر رہے ہیں اور بوجھا اٹھا اٹھا کے ادھر ادھر لے جا رہے ہیں. صحابہ نے کہا دیکھو اس کو کتنی دنیا کا حرص ہے, اس کو دنیا کی کتنی لالچ ہے, کتنی محنت کر رہا ہے. پیغمبر انسان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سنو, یہ جو محنت کر رہا ہے, جو مزدوری کر رہا ہے اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی پرورش کے لیے, اگر یہ ناجائز نہیں جائز طور پر اپنی دولت کو اپنے بچوں کے لیے کما رہا ہے اور خرچ کر رہا ہے, تو اللہ اس پر بھی اس کو اجر و ثواب دے رہا ہے. یہ مومن کی زندگی ہے, یہ ہماری اور آپ کی زندگی ہے. دیکھو ہم اور آپ اپنا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, ہم اپنا پیسہ غریبوں میں بانٹتے ہیں, ہم اپنا پیسہ غلاموں کو آزاد کرنے میں دیتے ہیں, اور ہم اپنا پیسہ اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں. پیغمبر انسانیت نے کہا کہ ان چاروں خرچ کرنے میں سب سے پیارا پیسہ اور سب سے اچھا پیسہ وہ ہے جو تم اپنے بچوں پر جائز طور پر خرچ کرتے. یہ ہے نکاح کی فضیلت اور یہ ہے نکاح کی برتری. اور اسی طرح آپ دیکھو نکاح یہ ہمیشہ معاشرے میں رہنے والے لوگوں کو یہ اس کام کو جلدی کرنا چاہیے, تاخیر نہیں کرنا چاہیے. اس میں دیر کسی چیز کی نہیں کرنی چاہیے. کیوں دیر کرو گے اس کی سزائیں, اس کا انجام خود ہمیں اور آپ کو بھگتنا پڑے گا. سماج بے حیائی کی طرف جائے گی, سماج بے شرمی کی طرف جائے گی, اور ہمارا نوجوان لڑکا یا لڑکی نہ جانے کون سی راہ پر چل کر ہماری ناک کٹوا دے, اس کا احساس ہمیں اور آپ کو نہیں ہوگا. جلدی کرنا چاہیے. اس کے نقصانات بھی بہت ہیں, بہت نقصانات ہیں اس کے. دیکھو ایک لڑکا ہے نا 40 سال 35 سال کا ہو جاتا ہے, اور دیکھو وہ شادی کے پنڈال میں بیٹھا ہوا شادی کرنے کے, جوانی ختم ہو گئی, 40 سال کی عمر پر پہنچ کر اب جا کے وہ شادی کر رہا ہے. اب معاشرے کا تصور اور یہ غلط خیال ہے وہ اس وجہ سے کہ ان کا کہنا ہے جب تک گھر میں آخری بہن کی شادی نہ ہو جاتی بھائیوں کی شادی نہیں کرتے. یہ بھائیوں کی شادی نہیں کرتے. جوانی گزر رہی, 40 سال کا بھائی پہنچ گیا اور بہن کی شادی ہو جائے, اس انتظار میں وہ نہ جانے کہاں کہاں منہ مار رہا ہوگا, کہاں کہاں گمراہ ہو کے اپنی جوانی شادی ختم ہو کر کے اب وہ شادی پہ آئے. غلط تصور اور غلط خیال ہمارے سماج نے پیدا کیا ہے, اور شاید وہ اس لیے وجہ بھی اس کی اس لیے ہو کہ یہ بھائیوں کی شادی تاخیر میں کرتے کہ بہنوں کی ہو جائے, اس لیے کہ اگر بھائیوں کی شادی کر دیں گے تو یہ بہنوں کی شادیوں سے بے فکر ہو جائیں گے. یہ تصور ایک اعتبار سے وہ صحیح نہیں ہے کہ معاشرے میں یہی دیکھا جاتا ہے, اگر بھائیوں کی شادی کر دی گئی پھر وہ بہنوں کی شادیوں کے لیے فکر مند نہیں ہوتے, ان کا رشتہ نہیں جوڑتے, ان پر خرچ نہیں کرتے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو جس عمر کے لحاظ سے جس دہلیز پر پہنچا ہے وہ بہن ہو یا بھائی, لڑکا ہو یا لڑکی, اسی اعتبار سے اس کی شادیاں کرتے جاؤ. اللہ روزی دینے والا یغنیہم اللہ من فضلہ, اللہ روزیوں میں برکت دے گا. اور اس سے بہت بڑا نقصان بھی ہوتا ہے. تاخیر سے دیر سے اگر شادی کی جائے 40 سال 45 سال 35 سال, جانتے ہو موت کے وقت جب آخری سانس ٹوٹ رہی ہوتی ہے اور ننھے معصوم بچوں کو روتا بلکتا ہوا وہ دیکھ رہا ہوتا, بہت تکلیف سے گزرتا ہے وہ. ایک تو موت کا صدمہ اور ایک تو ننھے معصوم بچوں کو بلکتا روتا ہوا دیکھتا, کیا ہوگا بچوں کا. ابھی ان کا کوئی نہ روزی کا کوئی ذریعہ ہے, نہ ان کی پڑھائی مکمل ہوئی, وہ اسی سوچ اور فکر کے ساتھ ٹینشن لے کے وہ اس دنیا سے جاتا ہے. پر اگر نکاح جلدی ہو جائے تو آدمی اپنی صحت اور تندرستی کی حالت میں ہی اپنی اولاد کو سیٹل ہوتا ہوا دیکھ لے گا. کہیں کوئی اولاد تجارت کر رہی ہے, کہیں کوئی اولاد پڑھائی مکمل کر چکی ہے, کہیں کوئی اولاد روزی کما رہی ہے, محنتوں پر لگی ہے, تو موت کے وقت اس کی آسان موت ہوگی, وہ اپنے بچوں کی فکر سے وہ آزاد ہوگا, پھر اس کو غم نہیں ہوگا. یہ حالات ہوتے ہیں, نقصان ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں. اسی طرح معاشرے میں بھی جو سماج میں ہم جیتے ہیں, جہاں رہتے ہیں, یہاں بھی اگر کوئی شخص نکاح کو پہنچ گیا ہو عمر کو اور نکاح نہ کر رہا ہو تو سوسائٹی بھی اس کو بے عزت اور بے حیثیت بے وقار سمجھتی ہے, ذلیل سمجھتی ہے اس کو. دیکھو آدمی کہیں کرائے پر اگر مکان لینے جائے نا, مکان, تو پہلے یہ پوچھتے بھائی شادی شدہ ہو نہیں, تو پھر یہاں تمہاری گنجائش نہیں, یہاں سارے فیملی کے لوگ رہتے ہیں. کرائے پر مکان کوئی دینے کو راضی نہیں, قرض دینے کو آ جائے تو بھائی اگر چھیڑا بھائی ہو اکیلے ہو کون تمہیں قرض دے گا, پتہ نہیں کب جھولا گھر لے کے اٹھا کے لے کے بھاگ جاؤ, تو قرض بھی ملنا مشکل ہوتا ہے. بیوی بچے ہیں تو آدمی قرض بھی دے دیتا ہے کہ چلو کہاں جائے گا, اس کے بیوی بچے موجود ہیں. بہت سارے نقصانات ہیں. یا اسی طرح آپ دیکھو, آپ کسی کے دروازے پر, ہمارے نوجوان لڑکے ہیں نا, جا کے کہیں کسی کے دروازے پر بیٹھے رہتے ہیں, دن بھر رات بھر وہی موبائل, وہی گیم, وہی سب کچھ وہی چلائیں گے, دروازے پر بیٹھے ہیں. لوگ کیا بول رہے ہیں, گھر میں نوجوان لڑکی ہے, یہاں دروازے پر آ کر کیوں دن بھر بیٹھے رہتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں نہیں, گھر میں جو ایک لڑکا ہے نا وہ اس کا بھائی لڑکی کا, وہ اس کا دوست ہے, اس لیے وہ بیٹھا ہوا ہے. تو لوگ کہیں گے ارے بھائی دوست ہے, لیکن یہ دروازے پر بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے, یہاں آ کے کیوں دن بھر رات بھر جو ہے موبائل چلاتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے. ضرور کوئی نہ کوئی غلط بات ہے,
ضرور کوئی نہ کہیں اس کا ٹانکا بھڑا ہوا. یہ ہماری آپ کی سوچ ہے, معاشرے کی سوچ ہے اور صحیح سوچ ہے. لیکن اگر شادی شدہ ہو, نکاح کر کے بیٹھو, بیوی محترمہ کو اندر کر دو, باہر بیٹھ کے 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ نہیں 2 دن 10 دن کسی کے یہاں مہمان بنے رہو, کوئی آپ کو ذلیل نہیں کرے گا, کوئی آپ کو رسوا نہیں کرے گا, اور کوئی آپ کو جو ہے بے عزت نہیں کرے گا. وہ سمجھے گا کہ فیملی والا ہے, بچے اس کے گھر میں ہیں, یا باہر آ کر بیٹھا ہوا ہے, ٹائم پاس کر رہا ہے, یا کسی ضرورت سے آیا. تو یہ سارے مرحلے ہیں میرے بھائی, سارے معاملے ہیں جو نکاح سے ہمیں اور آپ کو عزت بھی ملتی ہے. اسی طرح دیکھو نکاح جو ہوتا ہے نا, یہ شادی, یہ باہمی تعاون اور محبت کا مؤثر ذریعہ ہے. اس سے بڑی محبت ہوتی ہے. آج کا نوجوان یہ بولتا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا لم نرى للمتحابين مثل النکاح, کہ نکاح کے ذریعہ 2 دلوں میں جو محبت ہوتی ہے میں نے کسی اور چیز کے ذریعہ ویسی محبت نہیں دیکھی. کون کہہ رہا ہے؟ ہمارے آپ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. لیکن آج کا نوجوان کیا بولتا ہے؟ نکاح کے بعد محبت کم ہو جاتی ہے, نکاح کے بعد محبت کم ہو جاتی ہے. محبت کم نہیں بلکہ محبت پختہ ہو جاتی ہے, محبت اور پکی ہو جاتی ہے. ورنہ کیا بات ہے, ایک لڑکی 20 سال کی, 19 سال کی, 22 سال کی اپنے باپ کی انگلیاں پکڑ کر چل رہی تھی, اپنی پیاری ماں کے پیارے ہاتھوں سے پیارا لقمہ کھا رہی تھی, الفت و شفقت و مہربانیوں کے سمندروں اور دریاؤں کے سائے میں وہ جی رہی تھی. لیکن کیا بات ہے تو ایک رشتہ ملا, شادی ہوئی, ایک اجنبی لڑکی سے, اس کا لڑکے سے نکاح کیا گیا, وہ اپنے شوہر کی شکل دیکھ کر سال و سال گزار لیتی ہے, اپنے ماں باپ کو یاد تک نہیں کرتی. یہ نکاح کی محبت اپنے ماں باپ کو بھول جاتی ہے. اور بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے معاشرے میں کہ عورتیں اپنے بچوں کو لات مار دیتی ہیں بھاگے سے, تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں, اپنے شوہر کی باہوں میں رہ کر وہ ساری زندگی بسر کر لیتی ہے. محبت کہاں کم ہوتی ہے, محبت پختہ ہوتی ہے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے محبت کم ہو جاتی ہے. ارے عمر جیسے جیسے جوان گزرتی جاتی ہے ویسے ہی آدمی کا دل اور جوان ہوتا ہے اور محبت زیادہ ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں بوڑھوں کو محبت نہیں ہوتی, بڑھاپے میں محبت ختم ہو جاتی ہے, بڑھاپے میں محبت اور پروان چڑھتی ہے, اور ایسی محبت جو جوانوں کو نہیں ہوتی. ایسی محبت دیکھو, کسی گاؤں میں کسی بستی میں تخت ہے, چارپائی ہے, ایک بوڑھا ہے بوڑھی ہے, دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, چرانے پیتانے, نہ وہ کچھ بولنے کے قابل ہے, ہاتھ بھی نہیں چل رہے, پیر بھی نہیں چل رہے, وہ بوڑھا بوڑھی ایک دوسرے کو دیکھ کر زندگی بسر کر رہے. ایسی محبت لاؤ, دیکھ کر زندگی بسر کر رہے بولو. اور کہیں اگر بڑھیا غائب ہو جائے, بوڑھا بے چین ہو جاتا ہے, بے قرار ہو جاتا ہے, اور پوچھنا چالو کر دے کہاں گئی تمہاری دادی, کہاں گئی تمہاری نانی, نظر نہیں آ رہی. اس عمر میں وہ محبت کہاں سے آئی؟ وہ نکاح سے محبت آئی میرے بھائی اور دوستوں. اور جوانوں بات آ گئی تو یہ بھی سنو, دیکھو کسی کے باپ مر گئے یا کسی کی اماں مر گئی, اماں مر گئی, باپ ادھیڑ عمر کا ہے, وہ مارے شرم کے کسی سے کچھ نہیں کہتا. جوان اولاد ہے, شادی شدہ ہے یا اس کی شادی کرنی ہے, وہ مارے شرم سے کچھ نہیں کہتا. یہ سوچتا ہے چلو شادی کر دیں اولاد کی اور بہو لا کر اپنے گھر میں رکھ لیں. اور جوان بھی کہتا ہے کہ ہم جوان ہو گئے, ابا کو بیوی کی کیا ضرورت ہے, ابا کو بیوی کی کیا ضرورت ہے. ارے ابا ابھی 50 سال کے ہیں, 40 سال کے, ساری زندگی بھی پڑی ہوئی ہے, وہ کیسے گزاریں گے, وہ کیسے کاٹیں گے. جوان بولتا ہے ہم جوان ہیں, اب بوڑھوں کو اور جو ہے باپ کو جو ہے بیوی کی کیا ضرورت. ضرورت ہے, ضرورت ہے. زندگی کی آخری سانس تک, زندگی کے آخری مرحلے پر ایک مرد کو عورت کی ضرورت پڑتی ہے, اور وہ بغیر عورت کے زندہ نہیں رہ سکتا. ذرا سوچو تنہائی کتنا مشکل ہوتی ہے یار. تم اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے آتے ہو, چند مہینے ان سے جدا ہوتے ہو, حال یہ ہوتا ہے اگر مہینے میں تمہیں تنخواہ نہ ملے باولے ہو جاؤ گے, باولے, پاگل ہو جاؤ گے, ماتھا پھوڑ لو گے کہ ہاں ہم کمانے آئے, ہمارے بیوی بچے پریشان ہیں, ہمیں وہاں جانا ہے, پیسے نہیں مل رہا ہے, پاگل ہو جاؤ گے. تنہائی کے ناک دستے ہیں. تم تو شادی کر کے اپنے بچوں کو گھر میں لے کے قید ہو گئے, آرام کر رہے ہو. اب یہ باپ جو ابھی ادھیڑ عمر کا ہے, 40 سال 45 سال کا ہے, بیوی مر گئی ہے, اب اس کو بخار آیا, اس کو کھانسی آئی, اس کو پانی کی ضرورت پڑی, کس سے کہے, کس سے مانگے؟ وہ باپ اپنے اولاد کو دیکھ کر اپنے ارمانوں اور خواہشوں کا خون کر دیتا ہے, حالانکہ اس کو بھی ضرورت ہے, اس کو بھی خواہش ہے, لیکن وہ کسی سے کچھ نہیں کہتا, کچھ نہیں بولتا کسی سے. کس سے کہے؟ جو وہ ایک شریک حیات تھی, بولتا تھا پانی لے آؤ, پانی لے آتی تھی, کھانا لاتی تھی, کپڑے لاتی تھی, جوتے لاتی تھی, اس کے پاؤں دباتی تھی, اس کا ہر طرح سے خیال کرتی تھی. آج وہ شریک حیات دے رہی, اب وہ اپنے بہو کا دروازہ بھی نہیں کھڑکڑا سکتا, اور کہیں جا کر دروازہ کھڑکا دے, کل کا تم ہی آنکھیں چڑھا کر بولو گے ارے کہاں سے رات بھر پریشان کرتے ہو, دروازہ کھڑکڑاتے. میرے بھائی اور دوستوں, اس لیے ضرورت ہے کہ
جس کی بیویاں مر گئی ہوں اور اگر وہ ابھی ادھیڑ عمر کے ہوں ان کو شادی کی ضرورت ہے. اور اگر دیکھو اولاد کی ذمہ داری ہے, وہ کہے اپنے باپ سے شادی کرو. اگر وہ کہے بیٹا مجھے نہیں کرنا, بیٹا مجھے نہیں کرنا, تو آپ اس کو جواب دو نہیں کرنا ہے آپ کو. اب نئی امی آئیں گی, آپ کی بیوی آئیں گی, آپ بغیر عورت کے زندہ نہیں رہ سکتے. میں نہیں چاہتا کہ کل میں جا کے اپنی بیوی کے ساتھ گھر میں سوؤں اور رات میں تم ایک گلاس پانی کے لیے ترسو, ایک گلاس پانی کے لیے تم پریشان رہو, تمہیں دوا کے لیے پریشان رہو. ایسا بول کے ان کی شادی کرو. اور اگر اس کے باوجود بھی وہ شادی پہ راضی نہیں ہوتے تو پھر اللہ جانے وہ جانے کیا معاملہ ہے, کیوں نہیں شادی پہ راضی ہو رہے. عورت کی ضرورت آخری سانس تک آدمی کو آ رہی ہے, اور اسلام ہی تو وہ پاکیزہ دین ہے میرے بھائی. یہ سماج مایوب سمجھ رہی ہے. کیوں سمجھتے ہو مایوب؟ تم اپنی بیویوں کے ساتھ عیش کر رہے ہو. 40 سال 45 سال ادھیڑ عمر کا باپ وہ اکیلے کہاں کہاں جائے, اور کون کون سے گلی میں جائے, کہاں اپنی خواہش پوری کرے, کہاں اپنی ضرورت پوری کرے. یہ سماج مایوب سمجھتی ہے. اسلام کی تعلیمات کو اپناؤ. یہ ہماری بدنصیبی ہے, اللہ کی قسم یہ ہماری تنگ دستی ہے. ہم خود ہی بدنصیب ہے, ہم خود ہی فصل خزاں کی طرح پت جھڑ کے موسم کی طرح ہم ہو گئے ہیں. ہم اپنے پیروں پر خود ہی کلہاڑی مارتے ہیں, کوئی اور نہیں, اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مار رہے ہیں شادی نہ کرا کے. ورنہ کیا ہے, علامہ اقبال نے کہا تھا کہ چند کلیوں پر تو ہی نادا, چند کلیوں پر تعینات کر گیا, ورنہ گلشن میں علاج چاقی داما بھی ہے. اسلام ایسا دین ہے پل پل ہماری رہنمائی کر رہا ہے, پل پل ہمیں راستہ دکھا رہا ہے, پر ہم ہیں کہ اس کی تعلیمات کو لینے کے لیے تیار نہیں. کیا پتا, انسان ہی تو ہے, بشر ہی تو ہے. تمہارے قدم نہ بہکے بیوی ہے, باپ ہے تو کیا ہوا, اس کے بھی جذبات ہیں, اس کے بھی احساسات ہیں, اس کے بعد بھی خواہشات ہیں. اور آپ اخباروں میں, اخباروں میں, ٹیلی ویژنوں میں ایسے ہمارا سماج, ہمارے مسلمان بھائی اکثر دیکھتے ہوں گے ایسے خبر کو. کیا غلط رشتے بہو اور سسر میں نہیں ہوتے؟ پولیس چوکی میں چلے جاؤ, کتنے کیسز ایسے ہوں گے کہ سسر کا اپنے بہو سے ناجائز رشتہ. کیوں یہ رشتہ بنتا ہے؟ کاہے کو یہ معاشرہ گندا ہو رہا ہے, ہے تو ہمارا خاندان گندا ہو رہا ہے. اس وجہ سے کہ ہم نے اسلام کی تعلیمات کو اپنایا ہی نہیں, ہم نے اسلام کے پیغام کو سمجھا ہی نہیں. ہم مایوب سمجھتے ہیں, وہ شادی مر گئی بیوی, اب شادی کر رہا, شادی ہو گئی تھی, اتنے بڑے بڑے لڑکے ہیں, اب جا کے شادی کر. ارے کیوں نہیں ضرورت ہے بھائی, کیوں نہیں شادی کرے گا وہ؟ تمہاری بیوی تم جاؤ زندگی بھر اس کی دیکھ ریکھ کرو گے. کل تم امریکہ چلے جاؤ, لندن چلے جاؤ, سعودی چلے جاؤ, اپنی بیوی بچوں کو لے کر, وہ اکیلا باپ کیا کرے گا یہاں پہ؟ کس کے ساتھ جیے گا, کس کے ساتھ اپنے غم کو بانٹے گا, کس کے ساتھ اپنے دکھ کو بانٹے گا, اور کس کے ساتھ اپنی باتیں کرے گا؟ تو میرے بھائیو دوستو, ضرورت ہے اس وقت سماج کے نوجوانوں کے ہوش کا ناخن لو, اور نکاح کے فضیلت اور مقام کو سمجھو, اور عورت کے جو سکون کا ذریعہ ہے, بیوی جو اطمینان اور راحت کا ذریعہ ہے, اس مقام کو بھی سمجھو. خود اپنے اوپر لے کے اس کا اندازہ کرو. اور دیکھو, غریبی اور مفلسی سے کبھی خوف مت کھاؤ. روزیوں کا مالک کوئی انسان نہیں, روزیوں کا مالک کوئی اور شے نہیں. وہ تو ہماری اور آپ کی روزیاں آسمانوں سے تقسیم ہوتی ہیں. وہ فی السماء رزقکم, صبح و شام ہماری روزیاں بانٹ کے آتی ہیں. ارے ہم اکیلے ہیں, اپنی روزی کھا رہے, بیوی آئے گی وہ اپنی روزی لے کر آئے, وہ اپنے حصے کی روزی لے, بچے آؤں گے وہ اپنے حصے کی روزی لے کر آئیں گے. اس لیے میرے بھائی دوستو, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی من الدنیا النساء والطیب, کہ دنیا میں مجھے جو سب سے زیادہ محبوب شے ہے, پیغمبر کا فرمان سنو, پیغمبر کا فرمان سنو. اگر محبت کرتے ہو نبی سے, الفت رکھتے ہو نبی سے, اور ان کی امت ہونے کا دعویٰ کرتے ہو, تو پیغام سنو, حبب الی من الدنیا النساء والطیب, کہ اس دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبوب 2 چیزیں لگی, مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پیاری 2 چیزیں لگی. ایک عورت, دوسرا خوشبو. عورت ہو بغل میں, بیوی ہو بغل میں, اور خوشبو ہو ساتھ میں, زندگی کا کچھ اور ہی مزہ ہے. یہ شریعت ہمیں پیغام دے رہی ہے, اسلام ہمیں تعلیم دے رہا ہے, پیغمبر اپنی پہچان بتلا رہے ہیں اور اپنی محبت کا ذریعہ بتلا رہے ہیں. کہ اور ایسا نہ ہوتا تو پیارے نبی 11 شادیاں الحمدللہ کر کے بیٹھے تھے. نکاح نبیوں نے بھی کیا, یہ سارے نبیوں کی سنت رہی, اکثر نبیوں کی سنت رہی. تو پیارے نبی نے فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ, جہاں عورتیں خوشبو میرے لیے محبوب ہیں, وہیں نمازوں میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. عبادت کا بھی معاملہ آ گیا اور دنیاوی معاملہ بھی آ گیا. دنیا میں بھی سکون سے جیو اور نماز پڑھ کے اللہ کو بھی خوش کرو, اپنی زندگی خوشحال گزارو, آخرت کی زندگی بھی خوشحال گزارو. وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. اور آخری دیکھو, آخری ایک حدیث بتا دو کہ نکاح کرنے کا جو ارادہ کرتا ہے, نکاح کرنے کا جو ارادہ کرتا ہے, وہ اپنی دولت کے بلبوتے پہ نکاح نہیں کر پاتا.
چاہے کوئی کروڑپتی ہو، چاہے کوئی کچھ بھی ہو، وہ یہ سوچ رہا ہو کہ میں اپنی دولت کی بنیاد پر نکاح کر رہا ہوں، نہیں، تب گویا ہم اپنے عقیدے کا انکار کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے جوڑے ہم اور آپ نہیں بناتے، ہمارا جوڑا آسمانوں سے بن کے آتا، بارات گھر پہ آ کے واپس ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے یہ سارے مرحلے، تو کیا کہیں گے آپ؟ پیسوں پر دولت جو ہے رشتے ملتے ہیں، پیسوں پر جوڑے بنتے ہیں؟ نہیں نہیں، یہ اللہ رشتے بناتا ہے، وہ کروڑ پتی کا بھی رشتہ بنائے گا اور غریب اور محتاج کا بھی رشتہ بنائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ اپنی عزت کی حفاظت کے لیے، دیکھو یہاں سوال ہی، نوجوانوں سوچو، جو بغیر شادی کے ہو، بغیر نکاح کے ہو، تمہارے ماں باپ اگر نہ کریں انہیں مجبور کرو کہ میرا نکاح کرو، میری شادی کرو، ورنہ بہک جائیں گے ہم اور بہاوا لگ جائیں گے، پھر ہمیں کچھ اور مت کہنا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے پیغام دیا کہ اگر کوئی شخص اس نیت سے نکاح کر رہا ہو کہ اپنی عزت کی حفاظت ہو سکے، جوانی کی حفاظت ہو سکے، دین کی حفاظت ہو سکے، اخلاق کی حفاظت ہو سکے، لوگ مجھے زانی نہ کہیں، لوگ مجھے کچھ اور غلط نہ کہیں، اور میں جائز راستے سے اپنی زندگی گزاروں عزت کے ساتھ، تو پیارے نبی فرماتے ہیں اس شخص کی مدد اللہ آسمانوں سے کرتا ہے۔ اس شخص کی مدد، دیکھو نیت کر کے کہ کسی طرح بچا لے ہم اپنی عزت کو، یہ نیت تو ہوتی نہیں، ہم تو بلند و بالا یہ وہ بتانے، وہ آگے آئے گی جمعہ کے خطبوں میں، نہ جانے کہاں کہاں رشتے ڈھونڈ رہے ہوتے، ڈھونڈو صرف اپنی عزت کی حفاظت کے لیے، عزت محفوظ ہو جائے، اللہ آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ۔ یہ نکاح کے چند فضائل اور احکامات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے اور مقام تھے، انشاءاللہ اگر زندگی رہی باذن اللہ تو آئندہ خطبوں میں بھی اسی نکاح کے سلسلے میں اور شادی اور بیاہ کے سلسلے میں ہی کچھ باتیں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ العالمین ہمیں اور آپ کو اور نکاح کر کے شادی کر کے سماج کو پاکیزہ اور مثال سماج بنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں سے بے حیائی اور بے غیرتی اللہ بے شرمی کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں دنیا میں بھی عزت دے اور آخرت میں بھی عزت دے، ہمیں خوشحال زندگی بسر کرنے کی توفیق دے دنیا میں اور آخرت میں بھی ہماری زندگی خوشحال بنائے، اور جب تک زندہ رکھے ایمان اور توحید پر زندہ رکھے، ہماری موت اور خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی ونفعنی بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔